دل کو یوں ہی بے وجہ اداس نہ کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ آپ معاف کر کے اچھے ضرور بنیں، لیکن بار بار اعتبار کر کے الو کے پٹھے مت بنیں۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ زندگی کو شکوہ بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ایسے دوست نہ کرو جس پہ پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقی کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر قبولیت اور مقبولیت کے ذبحات الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دکھارے ہوتے ہیں، آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھے بنا لیجئے، دنیا ایک برا انسان کو کم ہو جائے گی۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ خاموش نامناسب سوالوں بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورا نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہی رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ جوانی میں ہر قدم بھوک کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ لکھے آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنے آنے والے اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد اور اسی سے مانگو، وہی رحیم ہے، وہی کریم ذات ہے۔ کچھ لوگ اپنے آکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بے قدر ہمیں کہیں ہارا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ جن لوگوں کو احساس نہ جگائے انہیں کون جگا سکتا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس، رحم دلی اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کہلاتا ہے۔
صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس کا خاموشی کا شعور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اپنے رشتوں کے اسباب فرما دے، جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اور دور فرما، اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ لوگ رک بھی جائے، مسائل کو حل کرنا سیکھیں، زندگی کو کشادہ بن جائے گی۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ پیٹ میں گیا ایک زہر ایک انسان کے جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کی رشتوں کی جانب لیتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافق آپ کو حیران کر دے گا۔ حشر کے دن تو تمہارے جہنم بھی تمہارے خلاف بولے گی، پھر یہ وفاداریاں کس ڈھونڈ رہے ہو؟ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن کا بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اپنی زندگی کو اس کی درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والی پرسکون بخشتا ہے۔ اپنے ذہن سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر کریں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چوٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بیٹھ کر لے جاتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ملنا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم کتنے صرف اسی کے کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ درختوں کے پتوں یا خونی رشتے حالات جب برے ہوں تو احساس کی رافت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ کس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرف ہمارے ہاتھوں سے سرک جائے گی، آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت کر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے۔ ہماری زندگی کچھ لوگوں کی طرح ہوتی ہے، ہمیشہ چلتے پھرتے۔ غصہ ہمیشہ حمایت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیز بھاڑ دینے والی ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہے۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹی سے گرا دیتے، پاؤں سے اٹھا دیتے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تو تبھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سکتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں ہے۔ ماں کی موجودگی ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے اندر لاڈلے پن کو زندہ رکھتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔
اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جائیں، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ بے شک وقت نے ایک بات اچھی سے سمجھائی کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ مضبوط تو وہ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے، گھر کا مرد ظلم بنتا جا رہا ہے اور باہر مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہوتی ہے جب ہم جھکتے ہیں، نرم رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھا نہ رکھیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزاد کی طرف ہوگی۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں سے آزمائے ہیں۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو آئینہ دکھا دیں تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ انسان وہاں بھی چلا جائے۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مسلط، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، پہلے تم اپنے سکون کے لیے کتنا ہی پردہ کیوں نہ کر لو، پھر وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کسی سے اتنے ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو بڑا کر دیتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم کتنے ہی رہیں گے، اور ہم یہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہو۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وہیں ختم کر دو۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی عمارتوں کی بنیادیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ فقطاً خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی۔ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیں، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بناتا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے دل ہمیشہ دعائیں کرتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتی نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب سے باری ہے۔ ہر شخص کو فریب نہیں دیتا، مگر اختیار زیب نہیں دیتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بے شک مضبوط تو وہ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتی ہے۔
راستے مشکل ہی صحیح مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتی ہے اور وہی دور دیتی ہے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی، یہ مدد یہی ہے کہ کوئی ایسا نشانی ضرور چھوڑ جائیں کہ یہ جو بتائے رہے ہیں کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ رشتے زواج میں منسلک دونوں افراد ایک دوسرے سے مخلص رہیں، آپس میں سچی محبت کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نصف ایمان ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہوا سے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ خوش نہیں رہو گے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس لمحے میں بات کرو اس لمحے میں سنا بھی سیکھو، سہنا بھی۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا رحمان اور رحیم اور کریم ہے۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ یہ انسان کے لیے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاق کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ خوش اخلاق ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ بے شک آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے دیر میٹھا رہتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنے خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اللہ بنایا ہوا ہر شے خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور اندازہ کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا اثر ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ بے شک دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں۔ تم جو دیتے ہو تم میں نہیں دیتے، تمہیں دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ کامیابی اصولوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اندھیرا کتنے ہی گہرے مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتی ہے۔ اپنی امیدوں کو جنگلوں کو زندہ رکھیں۔ سجدوں میں گزارو اپنی ساری زندگی، ایک بار کہہ دے مجھے دعا سے مانگ لو۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ سب روٹھے پر رب نہ روٹھے۔ لوگ جو مرضی بولتے ہیں رہے، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات کا عمل کا خوف ہو، لوگ برا کہنے سے بے بار سوچتے ہیں۔ راستے احسان سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ یا اللہ کریم، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی میں تیرے فیصلے میری خواہش سے بہتر ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ آپ کی سوچ اچھی ہو تو دوسرے بھی آپ کو اچھا لگتے ہیں، مگر یہ دنیا ایسی نہیں ہے جو سب اچھے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اچھے چہروں کے پیچھے
بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو اس رب سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ محبت کو بھی بھول ہوتی ہے، عزت کی عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ زبان کا کہہ دینا سنتے ہی اور دل کو کہنا اللہ سنتا ہے۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیں، جو اتر جائیں دل سے، پھر کیا ہیرا کیا خاک۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہوتی ہیں نہ منہ۔ ہم ہنسے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے حوصلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کچھ سوچیں درد کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں ہوتا۔ کتابوں جیسے لوگ ہم، گہرے خاموش اور الفاظ سے بھرپور۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھیں گے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی اصلیت رکھتے ہیں۔ درس سب کے دل میں ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام، عظیم کام، دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احسانات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ نہ ماں باپ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، بس بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انسان پریشانیوں کی کتنی ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہو تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ سمجھدار میں ہو باقی سب ہیں نادان ہیں، بس اسی بھرم میں گھوم رہے ہیں آج کل ہر انسان۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ اسلتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلط بن جاتا ہے۔ جو زہر انسان دوسروں کو دیتا ہے اسے بغیر نہیں مرتا۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ بڑی بڑی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اگر تمہیں صبر راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا ہوشے دار راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے احساس، اگر یہ احساس میں نہ ہو تو پھر پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچکی اور دلوں میں سے گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو احساس انسان دونوں کی بات چوٹی بھی نہیں آتی۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دے دیجیے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو وہ بہترین نہیں بہترین ملے گا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھنے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کے لیے بغیر سونا۔ جس چیز کو
غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں حقیقی خزانہ کو ہاتھ سے رکھ رہے ہو۔ کبھی ساتھ نہیں جاتے، لیکن دولت کمانے کے اگر گناہ کیے تو دوسرے ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک بھی ہو گئی ہوگی۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر آپ سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کبھی ہمیں دعاؤں کی توفیق نہیں دیتا۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی نفع دے گا انشاءاللہ۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی کا بہترین مختصر ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھال لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہوں گے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے، پھر لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائے تو پھر وہ زہر تن نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ دھسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں یہی قبولیت کے لمحے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جیسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ جو غصہ کو پی جاتے ہیں وہ دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سے سیاہ چٹان پر سیاہ چوٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ جو جتنا اچھا چھوٹا بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہی زندگی ہے، اور جس کا فل گارنٹی ہے اس کا نام موت۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ باتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیرے لہجے اور ہمدردیاں اور عاجزی رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ بے شک اگر تم عظمت کی بلندی کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کی نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کے محبت کے۔ آندھی مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپسی کرنی ہے۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگ ہمارا وابستہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔
فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسے جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجاؤ۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جس کا حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنے نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ جھوٹ چھوڑو، وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تبھی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کرو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ یہ ہمیں ناممکن جو نظر آتی ہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تو کوئی بھی شے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفے ہیں جو دوسروں کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں کو بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھا ہے، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جسے امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ محترم صرف وہ ہیں جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ چھو نہیں سکتے کیونکہ جو پاؤ جائے اس کا گزر کیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کر دیا ویسٹ کو پھل تو وہی ہے، اسی لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو رہی ہے۔ جو جہاں غلط ہوا اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہوا اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو اپنے اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ خاموشیاں کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ یا اللہ میری ماں کے قدموں کی چہل پہل ہمارے آنگن میں سدا سلامت رکھنا، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزلیں کامیابی ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں نے جس کے آس پاس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ دنیا کا بہترین طوائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزرنا کر سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال رکھیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا رومی۔
نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اس سے ضرور معافی مانگیں جسے آپ چاہتے ہیں، اسے کبھی مت چھوڑیں جو تمہیں چاہتا ہے، ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے پر نہیں بلکہ خود پر بہت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے سکے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وقت ہے جو چہرے پر یاد رکھتا ہے۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دکھار دی جاتی ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو۔ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اور جب کسی مومن کو کاٹا بھی چھپ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلے وہ ایسے کسی بندے کو مسلمان تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دوسروں کے ہونٹوں کو ملانے بغیر بولا نہیں سکتے۔ ماں، اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ مرا ہم سجدے میں جاتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے ہیں، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گہری رہتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا مل کا توڑ ہی ہوتے ہیں مگر وہ نہیں چاہتے جو ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے ہیں اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ بے شک زبان کے بول دل پر نفس ہو جاتے ہیں، پھر وہی بھول جائیں سکون دل ہی ہو درد۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھتا ہے اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑا اسے دکھ نہ دو۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرے خدا گرنے نہیں دیتا۔ جو ماں کے بغیر جی سکتے ہیں وہ کسی کے بھی بغیر جی لیں گے۔ بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر وقت لفظ ہوتے بھی نہیں کئی باتوں کے لیے۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں ہے۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے، جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ، جو دنیا والوں کی پسند تو روزانہ بدلتی ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کو پتہ دیا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلطی کرنے پر معافی نہیں مانگتے بلا رابطہ توڑ دیتے ہیں۔ سب سے اچھا ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ وقت مقرب کا ہو گیا، جو نہیں وہ سمندر میں جا کر سورج۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی سن لیں اسے دوست، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اور اولاد دینے۔ خوش اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں سے دور سے محسوس کی جاتی ہے۔
صرف ہاتھوں کو دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوال ہیں خود خوار ہوا کرتے تھے۔ تم اچھے کرتے جاؤ، اللہ پر چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہی ان سب کو اجر دے گا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کے حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیری ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھی رہی ہیں اس کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھر رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، یوں کہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو میری فرمان برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق جو تیرے حضور شریف قبولیت کا درجہ فرمائے، آمین۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا نہ خدشہ، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے میں اس کے رشتوں کے جھوٹ جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا جتنا قد اور آپ کو دینا چاہتا تھا۔ عمل آپ کے جو بھی ہوں، اللہ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ سب کی اچھی بنائی ہیں۔ گناہوں پر نادام ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، جس شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب، کچھ تنہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع نہ رکھو، چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھ گا، ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ ہم اپنی تربیت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، ہر وقت وہ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ لوگ تلخی باتیں کرتے ہیں، اپنے حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخی باتیں سننے پر بگڑ اٹھتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان سے بات کرنے سے شرم آ جاتی ہے کہ اللہ وہی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کو مدح کر دے، ساری دنیا سے چھپا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میرا دل تیرا چاہنے والا ہے، مگر مجھے ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ ایک نظر مجھ گنہگار پر کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار مجھے ہمیشہ کر دے، مجھے اپنے کرم نواز دے، وفقتاً تو اپنا کر دے۔ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگ لو دعا گڑ گڑا کر، خدا سے مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان مبارک رب کی رحمت برستی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوش نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے اور اس نے دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئے گی، بہترین راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دکھ نہیں آئیں گے۔
زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل پر آپ کی وجہ سے بدسکونی رہے گی تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے ہزار یتیم خانے بنوا سکو، تمہیں نہیں بنائے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل، کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھے لگے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ دیکھا کہیں زندگی آسان بناتی ہے، بتاتی موت نہ مشکل ہو جائے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ عورت جاہل کے لیے ہوش اور عقل مند کے لیے ہے۔ کسی سے جہل کرو گے تو